سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا، اسلامی تاریخ کے عظیم جنگجو اور فاتح تھے۔ وہ 1137 یا 1138 میں تکریت، عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب نے بعد میں موصول کے حکمران عماد الدین زنگی کے دربار میں خدمات انجام دیں۔ صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی علمی اور فوجی تربیت میں گزری۔ ان کے چچا اسد الدین شیرکو نے انہیں فوجی حکمت عملی اور جنگ فنون کی تربیت دی۔ جوانی میں ہی انہوں نے اپنے ذہانت اور بہادری کی بدولت عماد الدین زنگی اور بعد میں نور الدین زنگی کی خدمت میں اہم مقام حاصل کیا۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی کو مصر کی فاطمی خلافت کے وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ انہوں نے مصر میں فاطمی خلافت کے خاتمے کے بعد ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مصر میں صلاحات کی مضبوط فوج تیار کی اور فاطمی خلافت کے شیعہ اثرات کو ختم کیا۔ 1171 میں انہوں نے مصر میں خلافت عباسیہ کی بحالی کا اعلان کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی شہرت کا سب سے بڑا سبب ان کی صلیبی جنگوں میں کامیابی ہے۔ 1187 میں انہوں نے حطین کی جنگ میں صلیبی کو شکست دی، جس کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ جنگ تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے، جس نے مسلمانوں کو ایک بار پھر بیت المقدس پر کنٹرول دیا۔ 1187 میں صلاح الدین نے حطین کے مقام پر صلیبی فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ نہ صرف صلیبی کے لیے بڑی شکست تھی، بلکہ اس کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حطین کی جنگ میں صلاح الدین کی حکمت عملی اور ان کی فوج کی بہادری نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس فتح کے بعد انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ مہربانی اور رواداری کا برتاؤ کیا، جو ان کی عظیم الشان شخصیت کا عکاس ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی کامیابیوں کے بعد یورپ کے عیسائی حکمرانوں نے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ اس جنگ میں رچرڈ شیردل، انگلینڈ کا بادشاہ، نے صلاح الدین کے خلاف محاذ کھولا۔ دونوں جانب سے کئی جنگیں ہوئیں، مگر کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکل سکا۔ آخرکار 1192 میں دونوں رہنماؤں کے درمیان صلح ہوئی، جس کے تحت عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت ملی۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اور پہلو ان کی اخلاقی اقدار اور انصاف پسند ہے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مہربانی اور رواداری کا برتاؤ کیا۔ ان کے دشمن بھی ان کی دیانتداری، انصاف اور رحم دل کے مترف تھے۔ انہوں نے اپنے سلطنت میں عدل و انصاف کو فروغ دیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں گزارا، مگر ان کا آخری وقت دمشق میں امن و سکون کے ساتھ گزرا۔ وہ 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت ان کے بیٹوں اور بھائیوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ان کی بہادری، عدل اور انسانیت نوازی کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ ان کی حکمت عملی اور جنگ کی حکمت عملی آج بھی فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی شخصیت کا اثر صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے دشمنوں پر بھی پڑا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک عظیم الشان مثال ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی عقل، حکمت اور بہادری سے تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو قابل قدر ہے، چاہے ان کی جنگی مہارت ہو، عدل و انصاف ہو یا انسانیت نوازی ہو۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف طاقتور ہونے میں نہیں بلکہ عدل، انصاف اور انسانیت میں ہے۔